السلام علیکم، میں ہوں نور اللہ عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج ایک ایسا انکشاف ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا روح فرسا انکشاف ہوا ہے جسے سن کر کے کلیجہ، عام آدمی کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خواص کی اگر ہم بات کریں تو خواص کے کلیجوں پر یہ چھوٹی موٹی باتیں اثر انداز نہیں ہوا کرتی۔ آج سرکاری ڈکیتی میں سے کہتا ہوں اس کی تفصیلات منظر عام پہ آئی ہیں، جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سرکار ہم سے جو ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی ان ریٹرن، وہ فی لیٹر 97 روپے یعنی 96 روپے 28 پیسے فی لیٹر ٹیکسز کی مد میں وصول کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر جو میرے سامنے موجود ہے، پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 37% ٹیکسز شامل ہیں۔ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 96 روپے 28 پیسے کے ٹیکسز وصول کر رہی ہے۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 34% ٹیکسز شامل ہیں۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 94 روپے 92 پیسے کے ٹیکسز موجود ہیں۔ اب سوال ایک بڑا زبردست سا ہے، چلو اس کو نہیں پوچھتا جو دماغ میں آیا تھا، وہی پوچھ لیتا ہوں جو پوچھنا چاہیے۔ 1 لیٹر پر میں حکومت کو اتنے پیسے دینے کے بعد اپنی ان حکومتوں سے کیا پاتا ہوں؟ ایشورنسز، بہلاوے، لفاظی، خوبصورت گونگلوؤں والی باتیں۔ مجھے ملتا کیا ہے؟ میں اس ملک میں پانی خرید کر کے پی رہا ہوں۔ صحت عامہ کا نظام الحمدللہ ثم الحمدللہ برباد ہے۔ انفراسٹرکچر ثم الحمدللہ میں اس شہر کی حد تک اگر بات کروں تو یہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ڈینگی وائرس کا زور ہے، یہ سیزن ڈینگی وائرس کے نام رہا کرتا ہے ہر سال۔ میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں، ہر ماہ 7,000 روپے 7,000 روپیز میں صرف اسپرے کی مد میں اپنے گھر والوں کو ڈینگی مچھروں سے بچانے کی مد میں خرچ کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم سے واٹر کنزروینسی ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، ہم سے صفائی ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، ہم سے جو ہے وہ پی ٹی وی دیکھنے کی فیس بھی لی جاتی ہے، ہم سے اور نہ جانے کیا کیا کچھ لیا جاتا ہے۔ اب ہم سے یہ جو 97 روپے لیٹر آپ ٹیکسز لے رہے ہیں، اس سے اس ملک میں کچھ نہ کچھ تو نظر آنا ہی چاہیے تھا۔ یہاں ایک سوال اگر کیا جائے تو کیا غلط ہے؟ پھر یہاں اگر میں تلخ ہوتا ہوں تو کیا غلط ہے کہ یہاں اس ملک میں مجھے صدر بھی چاہیے، مجھے وزیر اعظم بھی چاہیے، مجھے چیئرمین سینٹ بھی چاہیے، مجھے اسپیکر بھی چاہیے، مجھے گورنرز بھی چاہیے، مجھے وزیر اعلیٰ بھی چاہیے، لیکن نہیں چاہیے مجھے تو اپنا سکون اور آرام جس کی تلاش میں شاید لوگ پاکستان سے شہریت ترک کر کے اور یہاں سے چلے جایا کرتے ہیں۔ وہ سرکار جو ہمارے میدوں سے پیسے وصول کر لیتی ہے، انوائرمنٹل ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے، آج میں نے پڑھا کلائمیٹ چینج ٹیکس۔ اب کلائمیٹ چینج کے نام پہ تم جا کے سرکار جو ہے وہ بھیک مانگ رہی ہوتی ہے وہ ممالک سے۔ پیپلز پارٹی اس بات پہ ناراض ہوتی ہے کہ آپ بھیک کم مانگ رہے ہیں، ذرا زیادہ کھول کر کے مانگیں ذرا، تاکہ معاملات ہو جائیں۔ وہاں سے مریم نواز کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ ہمیں بھیک کا سبق کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کلائمیٹ چینج کا ٹیکس میں کیوں دے رہا ہوں پھر؟ ویلکم بیک ناظرین، بریکنگ کی وجہ سے ہماری گفتگو ادھوری سی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال میں اپنا نقطہ اسٹیبلش کر چکا ہوں بریک پر جانے سے پہلے کہ ہم 1 لیٹر میں 97 روپے جو ہے وہ حکومت کو ٹیکسز کی مد میں دے رہے ہیں۔ ان ریٹرن ہمیں کیا کچھ مل رہا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، فلانا، لیکن نہیں ہے اگر تو کوئی سہولت نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب، ایم این اے ہیں، ملکی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شریک گفتگو ہونے والے ہیں قادر مندوخیل صاحب، سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے سر، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔ جناب من، گفتگو ہو رہی ہے آپ سے اور پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حکومت کو ہم ٹیکسز کی مد میں جو پیسے دے رہے ہیں وہ ہمیں واپس نہیں مل رہے۔ حکومت 1 لیٹر پیٹرول پر 96 روپے 28 پیسے یعنی 97 روپے ہی آپ سمجھیے اس کے ٹیکسز ہم سے وصول کر رہی ہے۔
اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہم ایٹمی ریاست بھی ہیں. 10 مئی پہ مت جائیے گا ورنہ رائتہ بہت پھیل جائے گا، کیونکہ سوال 10 مئی سے ہے ہی نہیں، سوال بھارت کا ہے ہی نہیں، نریندر مودی کا اس سے تعلق نہیں ہے. صرف بٹوین دا لائن میں آپ سے یہ جواب لینے کی کوشش کروں گا حضور والا کہ 78 سالوں بعد بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے، صحت عامہ کی سہولیات نہیں ہے، سیوریج کی لائن سیدھی نہیں پڑتی، لیکن ہمارے جو عمراء ہیں، ہمارے جو خواص ہیں، ان کا طرز زندگی دیکھ کر کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی حیا آتی ہوگی. حضور والا یہ جس ملک میں کھانے کو روٹی نہ ملتی ہو وہاں یہ اتنے بڑے بڑے فلانے ہاؤسز، ڈھکانے ہاؤسز، یہ اتنی بڑی عمارت، اس کے اندر 500-600 خواص، اور وہ جن کے بارے میں بات کرتے ہی فوراً ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. اس کی کوئی ضرورت ہے کہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال میں پاکستان ایک واحد ملک ہے، اور پاکستان کے آپ جیسے جو پریس کے دوست ہیں اور تاجر لوگ ہیں اور پاکستان میں ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، وہ ایک واحد ملک ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹیکس نہ دیں اور ہم فری میں، حکومت جو ہے وہ ایٹم بم بھی بنائے، میزائل بھی بنائے، جہاز بھی بنائے، ملک کا دفاع بھی کرے، اور اس کے بعد آپ کی سڑکیں بھی بنے، آپ کا گٹر کے مسئلے ہوں، وہ جو گٹر کے مسئلے ہیں وہ بھی اپنے حکومت کیا ہے؟ میری بات سنیں. حکومت یہ ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں، عوام منتخب کرتی ہے، وہ ایک بجٹ بنتا ہے اور اس بجٹ سے عوام کو سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ٹیکس کلچر ہے ہی نہیں. آپ کو تو یہ نظر آ گیا کہ پیٹرول سے 97 روپے دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ دیکھیں آپ کے مقابلے میں، آپ نے کہا کہ مودی کی بات نہ کریں، اتنا بڑا آپ سے بڑا ملک تھا، اس کا مقابلہ جو تھا وہ کیا بغیر کسی ریسورسز کے، وہ جو آپ ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں وہ کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ آپ جو ہیلتھ پہ کرتے ہیں وہ کہاں سے؟ ایجوکیشن، سکول کہتے ہیں آپ سکول بنائیں فیس نہ ہو، آپ ہسپتال بنائیں فیس نہ ہو، آپ سڑکیں بنائیں ٹیکس نہ ہو، آپ کہتے ہیں جناب علی کہ ہمیں کھانے کے لیے بھی میاں دیا جائے. یہ دیکھیں یہ ذمہ داریاں دونوں سائڈ سے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں معقولات کرنا چاہوں گا. آپ میری نہیں، اس دیکھیں صاحب بات سن لینا. اگر آپ نے بات کی تو مجھے بھی کرنے دیں. دیکھیں اگر عوام، تاجر، کاروباری جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس پہ تو ٹیکس نہیں لگتا بھائی. میری بات سنیں، ٹیکس تو اس پہ لگتا ہے. آپ ان چیزوں پہ کیوں نہیں تنقید کرتے کہ ایک آدمی جس کی ڈیلی سیل جو ہے 10 کروڑ، آپ کے کراچی میں آپ کے سپر سٹور ہے، آپ کے ہے، وہاں سے ڈیلی کا حکومت کو کتنا ٹیکس آتا ہے یہ مجھے بتائیں. اور آپ کے اتنے بڑے پلازے ہیں، آپ کے اتنے لوگوں کے کاروبار ہیں، انڈسٹری ہے، فیکٹریاں ہیں، وہ کہاں پہ لوگوں کو اتنا گورنمنٹ کو ٹیکس کیوں نہیں دیتی؟ کیا یہ ٹیکس صرف پاکستان میں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں، یورپ میں، امریکہ میں، اور اس کے بعد جاپان میں، وہاں کے ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ اور مطلب اگر حکومت ٹیکس نہیں لیتی تو حکومت ہے کیا؟ حکومت یہ کہ آپ کا ایک گھر ہے، اگر آپ گھر کے افراد گھر کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ مجھے آپ بتا دیں. درست ہے سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام، دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو پروگرام یہ کرنا چاہیے تھا کہ کسی بڑے پلازے والے کو بلاتے، کسی بڑے تاجر کو بلاتے، پوچھتے بھائی تو کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ وہ تو سب حکومت میں کس کو بلاؤں؟ وزیر اعظم کو بلاؤں؟ آپ کتنا ٹیکس؟ وزیر اعظم سے بڑا صنعتکار کون ہے؟ وزیر اعظم کو نہیں بلاؤ. بڑے جو کروڑوں روپے، ڈیلی اربوں روپے کماتے ہیں ان کو بلائیں. سر آپ جو بات کر رہے ہیں میں نے سنی آپ کی ساری بات، لیکن ذرا تھوڑا سا اب ذرا بریک پر پاؤں رکھیے. اب ذرا میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. میں نے جو سوال کیا تھا آپ نے اس کا جواب دیا نیل بٹا سناٹا. میں نے یہ سوال آپ سے پوچھے ہی نہیں تھا جس کا جواب آپ مجھے پڑھا گئے. آپ میرے معزز مہمان ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں، آپ میرے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے، سر تسلیم خم. لیکن آپ نے جو نقطہ اٹھایا حضور والا، میں اب اس کو کلیریفائی کر دوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سرکار کا داماد ہوں، حکومت مجھے اور میرے بیوی بچوں کو پالے اور ہمیں کھلائے بھی اور ہمیں پرورش بھی کرے اور میں اس کو کچھ نہ دوں. میں نے یہ کہا ہی نہیں تھا.
میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں پانی بھی خرید کے پیتا ہوں, سرکار کہاں جک مار رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ٹیکس بھی سرکار کو دے رہا ہوں, جبکہ سیلاب آتا ہے تو میں بہہ جاتا ہوں, جب زلزلہ آتا ہے تو میں مر جاتا ہوں. سرکار کلائمیٹ چینج کی مد میں کیا جھک مار رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر میں یا اس ملک میں عمومی طور پہ انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی مد میں جتنے پیسے سرکار ادھر ادھر دیتی ہے اپنے چاچے ماموں تایوں بھانجوں بھتیجوں کو, وہ کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے تو سڑک چلنے کے لیے دستیاب نہیں ہے. میں نے یہ پوچھا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیسوں سے آپ نے انڈیا جا کر کے جنگ لڑ لی. نہیں سر, نہیں سر, ایسا نہیں ہے باس. آپ نے جو کہا میں اس کی عزت کرتا ہوں, میں آپ کے نقطہ نظر کی اہمیت کو سمجھتا ہوں, لیکن باس میرا سوال تھا نہیں. آپ تھوڑا سا اگر توقع فرمائیں تو میں اپنی بات میں کچھ اگر ہلکا پن رہ گیا ہے تو میں اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں, میں ان کے کندھے استعمال کر لیتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پھڈا پڑ گیا ہے اور آپ کو ہم نے بنایا ہے ریفری. وہ ایک بات کے فسانے میں جس کا ذکر تک نہ تھا, وہ ایک بات انہیں بہت ناگوار گزری ہے حضور. جناب میں نے جو پوچھا نہیں اس کا مجھے جواب مل گیا, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پیٹرول کی مد میں ہی کیا, ہم نہ جانے اور کس کس مد میں ٹیکسز دے رہے ہیں, بلکہ ہم سیلری کلاس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری تنخواہ کٹتی پہلے اور آتی بعد میں. تو سر اس وقت ہمیں یہ تانا اگر دیا جائے سرکار کی مد میں, سرکار کی طرف سے کہ جی آپ جو ہے وہ ٹیکسز دینا نہیں چاہتے, حضور میں ہی تو ایک وہ پتلی گردن ہوں جو ٹیکس دے رہا ہے, باقی مستنڈے تو یا تو کابینہ میں ہیں یا تو وہ استحقاق انجوائے کر رہے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ پچھلا والا ہٹے گا تو اگلا والا آئے گا. کچھ کہیے سر. دیکھیں میرے خیال میں آپ کو پہلے بھی گھر کے دہلیز پہ اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی, مگر آپ باز نہیں آتے, پھر سرکار سے سوال کرتے ہو. تو ایسا نہ کیا کرے, آپ سرکار سے سوال کرتے تو پھر وہ سرکار کی باتیں بھی سن لے, اور وہ جا کے بٹی صاحب نے آپ کو گھر تک پہنچا دیے, ٹیکس دو نہیں تو گھر سے باہر نہیں نکلو. اور باقی جو چیزیں آپ گنوا رہے ہو تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ تو سب کو پتا ہے. اور میں یہاں پہ بٹی صاحب کا سائڈ لوں گا کہ برطانیہ میں, امریکہ میں 49-48% ٹیکس دیتے ہیں, یعنی روپے میں 8 آنے دیتے ہیں, اور یہاں 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں صرف 3 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, وہ بھی چوری چکاری کرتے کرتے. تو بات تو ٹھیک ہے, کافی حد تک ٹھیک ہے بٹی صاحب کی, لیکن آپ کی بات بھی میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ایک سرکار ایک باپ کی مانند ہوتا ہے, اور باپ یقیناً اپنی بچوں کا خیال رکھتے ہیں, چاہے وہ صحت کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, ترقیاتی کام کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے. تو آپ کی باتیں بھی درست ہے, لیکن پچھلے 78 سال میں ہم نے رونے کے علاوہ یعنی عوام کو فریاد کرتے ہوئے اور سرکار کو رونے کے علاوہ ہم نے 78 سال میں کچھ بھی نہیں کہا سنا. بھائی یہی 2 باتیں سنتے رہتے, جو سرکار میں آتا ہے وہ روتے رہتے ہیں, سمجھے نا, اور جو عوام ہے وہ پھر وہی چیز کرتے ہیں ساری جو چیز کرتے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہے, مگر آپ بٹی صاحب کو ساری جو ہے نا ذمہ داری سر پہ لگا رہے ہیں. ذرا بٹی صاحب سے پوچھو ان کا اپنا, پھر ان کی پارٹی کا حکومت سازی میں کتنا عمل دخل ہے. تو آپ ظلم تو نہ کریں نا نور الحفیظ صاحب, آپ سارا کا سارا بوجھ بٹی صاحب اور ان کی پارٹی پہ ڈال رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب نے آج کیا کیا ڈائلاگ بولے, آپ کو نہیں سنائی دی ہے, سمجھے نا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بٹی صاحب چونکہ میرے ساتھ کولیگ بھی رہے, پچھلی اسمبلی میں ہم اکٹھے بھی بیٹھے تھے, یہ معصوم سا اور سوشل ورکر ہے. اور اچھا سر قادر خان مندوخیل صاحب, سر اسی بات سے میں ایک سوال نکال کے اور پھر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اجازت مجھے دستیاب ہے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب کی. سر فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے کچھ ٹھان لیا ہے, تو دوسری طرف سے بھی گورنر راج کی ٹھان لی گئی ہے. فیصل واوڈا کی جماعت کون سی ہے, کیونکہ نون لیگ سے ان کا تعلق نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے بیاف پہ یہ بات کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے گورنر راج کی بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس جتنے بھی لوگ سرکاری جماعت سے جب بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح کی کوئی بات انڈر ڈسکشن ہے ہی نہیں. فیصل واوڈا کہاں سے خبر لا رہے ہیں؟ سوال بھاری تھا, میں سمجھ کس سے سوال کریں, مجھ سے یا بٹی صاحب سے؟ تو بولے سر. قادر خان مندوخیل صاحب آپ ہیں سر. اچھا, ہاں میں سنا نہیں, میں سمجھا بٹی صاحب. دیکھیں فیصل واڈا صاحب تائید کنندہ, تجویز کنندہ, یہ ایم کیو ایم کا ہے. آپ کو ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے میرے خیال میں چھالے پردے منہ پہ یا ڈر کا خوف ابھی تک آپ کے دل سے نکلا نہیں ہے. ایم کیو ایم سے
ہاں ہاں اور کیا. ایم کیو ایم والوں سے ذرا پوچھئے گا وہ کس کس کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پروگرام میں, آپ ذرا پوچھئے گا, میں نام لینا شروع کروں کون کون فون کر رہا ہے. نہیں ایم کیو ایم سے میں اس دور میں فٹ بال کھیلتا تھا جس وقت یہاں لوگوں کو زندگی اور موت کے فیصلے کرتے تھے. ان کی اوقات ہے کوئی؟ میں ان کے بارے میں بات کرنا شروع ہوں گا, پروگرام درم برم ہو جائے گا. بہت بٹی صاحب کا تعلق پنجاب سے, ان کو نہیں پتا. آپ کا تعلق کراچی سے, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ 17 سینیٹر نے, تائید کندہ تجویز کندہ نے فیصل واڈا کو نامنی کیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے پاس 6 ووٹ جو کہ فالتو تھے, ہمارا کوئی سینیٹر نہیں بن سکتا تھا, اس میں سے 4 ہم نے فیصل واڈا صاحب کو دیے. اس کے باوجود کہ فیصل واڈا صاحب کو قومی اسمبلی سے میں نے باہر کر دیے, سینٹ سے باہر کر دیے, تایاد نائل کر دیے, اس کے باوجود وہ ہمارے بڑوں کے پاس آئے, اور بڑوں نے جو ہے نا وہ جو 6 ووٹ تھے جو ہمارے کسی کام کے نہیں تھے اس میں سے 4 دے دیے. تو آپ ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں, یہ جو مخبروں کا ٹولہ ہے یہ ان کے کھاتے میں ڈال دیں. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی مسکرا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹی صاحب, دوسروں کی بے بسی پہ مسکرانا اچھی بات نہیں حضور. سر یہ بتائیے کہ یہ گورنر راج واقعی انڈر کنسیڈریشن ہے, یا یہ ایسے ہی افواہ ہے جو شاید فیصل واڈا صاحب نے جو ہے اس کو بڑھاوے کا کردار ادا کیا ہے؟ نہیں, جو اپنا گورنر راج ہے اس کا دیکھیں, ابھی تک ہم گورنر راج اپنے اتحادی جماعتوں کے مشاورت کے بغیر کبھی بھی حکومت گورنر راج نافذ نہیں کرے گی, نہ لگائے گی, اور اس میں ابھی تک ہماری کوئی مشاورت نہیں ہوئی. یہ تو ایک ویسے جیسے ایک آپشن کے طور پہ میڈیا پہ بات آئی, اور چند دوستوں نے اس پہ بات کی, اور اس کو شاید اتنا ہائی لائٹن کیا گیا. لیکن جو حالات ویسے کے پی کے ہیں وہ اس میں کوئی بعید قیاس بھی نہیں ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو اس میں لگانے پہ حرج بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے, اس میں کوئی غیر جمہوری یا غیر قانونی عمل نہیں ہے جو ہے اپنا گورنر راج. تو اگر دیکھیں حالات وہاں کے صحیح نہیں ہوتے تو اس میں لگانے میں حرج بھی نہیں ہے. لگانے میں حرج نہیں ہے, لیکن سر وزیر اعلیٰ کے پی کے فرما رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو شکست دے کر ہر حال میں امن بحال کریں گے, یہ کہنا وزیر اعلیٰ کے پی کا. اس کے لیے تو ان کو جو ہے یہ تو اچھی بات ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھیں, ہم تو پہلے یہی کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو ختم کرنے میں, دہشت گردی کو ختم کرنے میں وہ فیڈرل حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو وہاں کا. درست ہے. قادر خان مندوخیل صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں سر؟ جی پلیز. سر رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان سے فیملی کی ملاقات ہو چکی, ملاقات آپ کا حق ہے مگر سیاست نہ کریں. سر نائی کا کام بال کاٹنا ہے, وہ نائی نہیں رہے گا اگر بال نہیں کاٹے گا. تو گویے کا کام ہے گانا گانا, اگر وہ گانا نہیں گائے گا تو اس کو سنار سمجھا جائے گا. اگر ایک پولیٹیشن ہے تو وہ سیاست ہی کرے گا نا باس, کیا کرے گا وہ؟ نہیں, بالکل آپ کی بات درست ہے, سیاست وہ کرے گا, لیکن اب آج آپ دیکھ رہے شام میں تمام چینل, تمام بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے کہ حکومت کی اور پی ٹی آئی کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے, اور جب بھی عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کرائیے, گور خان صاحب کو بولا کہ آپ ملاقات کریں, اس نے بولا مجھ پہ اور لوگ شک کریں گے, بہنوں میں سے کسی کو جو ہے نا وہ آگے لے جائے. یہ تو باقاعدہ ڈیل ہو چکی ہے حکومت کا, اور دیکھ رہے کہ وزیر اعلیٰ نے آنا تھا, کل وہ نہیں آیا تو وہ بھی پری پلان تھا. تو یہ تو سارے آپ کے سارے جو بڑے چینل ہے اور بڑے تجزیہ نگار ہے یہ تصدیق کر چکے ہیں اس چیز کی کہ وہ ڈیل ہو چکی ہے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہر مرتبہ آسمان سر پہ اٹھانا بھی وہ نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہے. بٹی صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ اسمبلی میں جو نا اصل چیز جو ہے نا وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے. باقی اسمبلی کے فلور پہ تو آپ کاغذ پاڑ دو, نعرے لگاؤ اور سر گنے جاؤ گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسپیکر رولنگ دے نہیں دے اس کی مرضی ہے, مگر اصل کام کمیٹیوں میں ہوتا ہے. کمیٹیوں سے پی ٹی آئی نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو میرے خیال میں ان کے نصیب میں اگلے 3.5 سال یہی نعرے لکھے ہوئے ہیں کہ کبھی وہ ٹوپی اچھالیں گے, کبھی وہ نعرے لگائیں گے, کبھی کاغذ پاڑیں گے, ہونا کچھ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ واپس کمیٹیوں میں آ جائے اور اپنی بقایا جات جو ہے نا وہ بھی واپس لے جائے, جس طرح جو ہے نا وہ ایک سینیٹر صاحب 3 کروڑ پہ لے جا چکے بقایا جات. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کچھ نہیں سوائے نعروں کو, اور حکومت نے بھی اپنا کوٹا پورا کر دیا ہے.
سلطان راجہ کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو نائل کرا کے اور اپنی جولی میں جو ہے نا وہ وکٹ گرا ہے، تو وہ اب میرے خیال میں 170 کی اکثریت ہو گئی ہے حکومت کے پاس. اور میں تو بٹی صاحب سے کہوں گا کہ بھائی وہ جو نواز شریف صاحب کو بلایا تھا اور انگوٹھے لگوایا اور وزیر اعظم کو بولا تھا، وہ تو چلو اس وقت تو مجبوری تھی کہ پیپلز پارٹی ایم کیو میں ان کے بغیر نہیں ہوگا. ابھی تو آپ کے پاس اکثریت کی آ گئی تو شہباز شریف صاحب کو تو استعفیٰ دینا چاہیے، بڑے بھائی کے لیے سیٹ خالی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے کہ اس کو ساڑی نیرے والی پل پہ بلا کے اور وہ پھر مکر گئے. تو ذوالفقار بھٹی صاحب، سر آپ ہی تبصرہ فرمائیے. نہیں ایسی بات نہیں ہے اپنا مندخیل صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں پارٹیز اپنا ایک جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک اپنی اسمبلی میں اور ہم اپنے ایک سسٹم میں اکٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم اکٹھے ہی رہیں گے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس 170 ووٹ آ گئے ہیں تو ہمیں اب اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت قربانیاں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دم سے ہی یہ سارا نظام جو ہے وہ حکومتی نظام چل رہا ہے اور ملک جو ہے وہ کرائسس سے نکلا ہے. ہم تو سارے اعتراف کرتے ہیں اس میں اور ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں. اور باقی رہی بات پی ٹی آئی کی، کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی، نہ انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ کسی کی ڈیل ہے. وہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے، پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں. وہ انہوں نے اچکزئی صاحب کے بارے میں کیسے وہ عمران خان صاحب ان کی نقلیں اتارتے تھے، آج ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا. تو چھوڑیں ان کو جو اپنی بات پہ ہی قائم نہیں رہتے اور جن میں کوئی صبر و تحمل بھی نہیں ہے، جن میں اپنی زبان کا پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہونی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارا لیکن سر وہ نہر والے پل والی تو بات آئی نہیں ابھی تک، وہ جو قادر خان مندوخیل صاحب نے کہا. دیکھیں یہ سارا سسٹم میاں نواز شریف صاحب نے ہی بنایا ہے، میاں شہباز صاحب کو بھی، اور جیسے وہ چاہیں گے وہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ان کی صحت کے حوالے سے یا وہ ایسا مسئلہ ہے. میاں شہباز شریف صاحب دیکھیں جتنا پرفارم میاں شہباز صاحب نے کیا ہے اور پوری دنیا میں ایک خارجہ پالیسی پہ اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے خیال ہے کہ میاں صاحب ان کو ہی مینٹین رکھیں گے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہ کوئی نہیں بٹی صاحب ایک چھوٹا سوال لے لے، 170 کے ارکان آپ کے ہو گئے تو اب تو میاں صاحب کو چانس ملنا چاہیے نا. ابھی آپ کے قائد بھی ہے تو اب شہباز شریف صاحب کو بڑے بھائی کا خیال رکھ کے استعفیٰ دینا چاہیے کہ آج وہ بقایا اب مدد چلا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ ایک اپنا لیڈرشپ کا ایک اپنا فیصلہ ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کر دینا عوام کو. دیکھیں میرے لیے تو دیکھیں لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب بھی واجب الاحترام ہے، شہباز صاحب بھی واجب الاحترام ہے، لیکن چونکہ میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے یا میاں صاحب کی جو اپنا صحت کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب بہترین پرفارم کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس حد تک پرفارم کیا ہے کہ اب اس پہ تو کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی جو فارم 45 والا خطرہ ہے وہ ابھی تک کا سر پہ منڈلا رہی تھی، وجہ آپ کہہ رہے سیٹ کا مسئلہ ہے، کہیں وزیر اعظم بن جائے، کوئی چیلنج کر دے تو آپ کو خود نہیں وہ کوئی اس قسم کا نہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ کا مسئلہ ہے نا، تو سیٹ تو وہی ہے نا کہ ہری پور والا سیٹ تو ہار گئے، لاہور والا سیٹ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہے. سیٹ کی نہیں، میں صحت کی بات کر رہا ہوں، سیٹ کی بات نہیں کر رہا، صحت کی بات کر رہا ہوں، ہیلتھ کی بات کر رہا ہوں. ہیلتھ تو ماشاءاللہ زبردست ہے، ابھی تو پلیٹلیٹ نہیں بھی گرے، فرسٹ کلاس ہے. نہیں ابھی جب میاں صاحب یہ ووٹ ڈالنے آئے تھے تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ کتنے کمزور اور آپ میں تو قریب پھر تو پارٹی کے صدارت سے بھی استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ کمزور ہے، تو شہباز شریف کو چھوڑنا چاہیے. لو دیکھیں وہ الحمدللہ اپنی پارٹی کو بہترین طریقے سے مرکز اور صوبے میں سسٹم میں چلا. قادر خان مندوخیل صاحب سر شاعر آپ کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نہ کھیلیں گے، یہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. مندوخیل صاحب آپ نہ پریشان ہوں. ناظرین یہ تھی ہماری گفتگو اپنے مہمانوں سے. یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا، بریک سے دوبارہ واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں۔ خاصی دلچسپ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی میرے معزز مہمانوں کے درمیان۔ قادر خان مندوخیل صاحب کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کے اصول پر کاربند، اور مسلسل جو ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب کو اکسا رہے ہیں اس بات پر کہ کسی طرح سے وہ علم بغاوت بلند کر کے اور چی گویرا بننے کی کوشش کرتے ہوئے سیاسی طور پر شہید ہو جائیں، بے روزگار ہو جائیں، لیکن استقامت کی داد دینی پڑتی ہے ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کی کہ وہ ڈٹ کر کے اور ان سوالات کو خندہ پیشانی کے ساتھ جھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سر پی آئی اے کی نیلامی کی خبر آئی ہے، حضور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نیلامی جو ہے وہ شفاف ہوگی، میرٹ پر ہوگی، اور 23 دسمبر کو پی آئی اے ہے سے پی آئی اے تھی پہ چلی جائے گی، یعنی وہ ہمارے پاس تو بہرحال نہیں ہوگی ٹیکنیکلی۔ حضور والا کئی حکومتوں نے مل کر کے اس کو برباد کیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، جس کے بعد پھر پاکستان کی قومی ایئر لائن جس نے ایمریٹس ایئر لائن جیسی ایئر لائن کی بنیاد ڈالی، اس کو ٹرینڈ کیا، دنیا بھر میں ایک نام کمایا، ایک عروج دیکھا، اب اس کی فارمل تدفین ہی کہہ لیں یا اس کو کیا کہیں، انتقال اقتدار کہیں، جو بھی آپ کہیں، لیکن بہرحال اس میں ہماری حکومتوں اور ہمارے پولیٹیشنز کے جو کارنامے ہیں اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پی آئی اے جو ڈکلائن میں گئی ہے کہ وہ ایک حکومت کا نہیں بلکہ یہ جو بھی سابقہ حکومتیں رہیں ان کا اس میں سب میں حصہ ہے، جیسے پاکستان سٹیل مل میں ہے، ریلوے میں ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو خسارے میں جا رہے ہیں، اور ان اداروں کو جو خسارے میں جا رہے ہیں وہ پاکستان کی معیشت پہ ایک بوجھ ہیں، اور یقیناً وہ ان کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے یا جو آپ کے فنڈز وغیرہ مہیا کیے جاتے ہیں وہ عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو آپ دیکھیں نا، وہ چیز آپ کریں جس کا اس کا کتنے عرصے سے علاج کیا جا رہا ہے، اور وہ پی آئی اے جو ہے پرافٹ میں نہیں آ رہی، تو میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے۔ باقی اس کی دیکھیں جو ایکشن ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس حکومت میں یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کوئی ادارہ اونے پونے جو ہے وہ فروخت ہوگا، انشاءاللہ اس کا ایک، اور میڈیا کے سامنے یہ جو ایکشن ہے بالکل میڈیا کے سامنے ایکشن ہوگی، اور اس پہ آپ کو بھی ایک پروگرام کرنے کی اجازت ہوگی، ایسا بے شک آپ پروگرام کریں اگر اس میں آپ کوئی ریگولیرٹی دیکھیں، بلکہ پورا میڈیا کرے اس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا قدم ہے جو بھی ادارے کے سارے میں اجازت کے ساتھ تو کوئی کام کر ہی نہیں پاتا، میرا ذرا پرابلم یہ ہے، وگرنہ میں بھی اسلام آباد میں ہوتا، میں بھی بڑا نام ہوتا، میں اسی وجہ سے تو قادر خان مندوخیل صاحب نے جو ہے نہیں، آپ کا ویسے بھی بڑا نام ہے صدیقی صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کا بڑا نام ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ ایک صوبہ باقاعدہ وفاق کو للکار رہا ہے، بار بار وفاق جو ہے وزیر اعظم نے خود فون کر کے مبارکباد تک دی سی ایم کے پی کو، لیکن وہاں سے جو ہے وہ ایجنڈا ان کا کچھ اور ہی بظاہر نظر آتا ہے۔ میں اس پر کھل کر کے تنقید بھی کر چکا ہوں حضور والا، میں اس پر مصالحت کی کوششوں پر باقاعدہ خراج عقیدت بھی پیش کر چکا ہوں وزیر اعظم کو، حکومت کو، کہ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو میں 5 منٹ میں ان کو فارغ کر دیتا، یہ ساری چیزیں سٹریم لائن کر دیتا، لیکن تھینک گاڈ کہ میں نہیں ہوں۔ سر ضبط کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد اگر آدمی گورنر راج کی بات نہ کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ یہاں وزیر اعلیٰ جو ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی موٹیو لے کر کے میں آیا ہوں کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا، تو یا تو پہلے ان کو مار دیں تاکہ صوبے کے عوام کو زندگی گزارنے کا حق مل سکے۔ ذوالفقار صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، میرے سے پوچھیں؟ جی سر، بالکل آپ سے پوچھیں۔ اچھا دیکھیں، آپ نے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ گورنر راج کی باتیں چل رہی تھیں، گورنر راج کی باتیں بالکل اسی لیے میڈیا پہ چل رہی تھیں کہ دیکھیں کے پی کے پہلا وزیر اعلیٰ آیا، پھر اس کے بعد دوسرا وزیر اعلیٰ آیا، آپ کو پتہ ہے جو بانی پی ٹی آئی ہیں یا اس کا جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے یا جو کے پی کے حالات ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے اپنے لیے بڑے مشکل ہے۔ آپ دیکھیں پورے 4 صوبوں میں سے
سب سے زیادہ لا اینڈ آرڈر کا، سب سے زیادہ دہشت گردی کے جو مسائل ہیں وہ کے پی کے میں ہیں، اور سب سے زیادہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ کے پی کے میں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ توجہ دیں۔ وہ عمران خان کو رہا کرو کا بیانیہ لے کے کبھی وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی گورننس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو ہماری تو ان سے متعدد بار ہم نے تو گزارش بھی کی، پرائم منسٹر صاحب نے کتنی دفعہ آفر بھی کی، اور جب کوئی اہم میٹنگز ہوتی ہیں سیکورٹی کی ان میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی نمائندہ بھیج دیتے ہیں۔ تو اس سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کے ذمہ دار وہ ہیں، اور اسی لیے کوئی دیکھیں گورنر آج ہوگا تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے، جی ہمارے صوبے کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہوئے ہیں۔ تو گاٹ یور آنسر سر، انفارچونیٹلی مجھے شو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی ہے، یہ ہمارا محدود وقت تھا جس میں آپ سے ہم نے استفادہ کیا۔ آپ خود چل کر کے آئے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب، MNA، پاکستان مسلم لیگ نواز۔ ناظرین سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔